علی فرماتے ہیں جو مدینے کے بزرگ تھے اتنے بے چین تھے میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے کہ وہ لاٹھیوں کے سہارے چل کے آئے، جو بیمار تھے وہ وارثوں کے کاندھوں پہ بیٹھ کے آئے۔ الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کر لیں کہ صلوات علی شہنشاہ کی ذات کو بلند محمد ہے۔ اجازت نوکر شروع کرنے آپ کے سامنے ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے، بیمار مومنین کو ذکر کے صدقہ میں میرا مالک شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو میرا اللہ بہترین روزگار عطا فرمائے، قدم قدم پر ہر عزادار کی میرا مالک حفاظت فرمائے، آپ مومنین کی مولا ہمیشہ حفاظت فرمائے، جتنے عزادار بے اولاد ہیں مالک عزادار بیٹے عطا فرمائے، جتنے مقروض ہیں مولا قرض سے نجات عطا فرمائے، جو آپ کے مرحومین ہیں بانیان کے مرحومین ہیں ملت کے شہداء کے درجات اللہ مزید بلند فرمائے، ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے عزاداران حسین جہاں جہاں پر ہے مالک سب کی حفاظت فرمائے، اسلام کو میرا اللہ فتح و نصرت عطا فرمائے، یہودیت اور صہیونیت کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہوگی، سارے میرے اپنے تشریف فرما ہیں، جتنے وقت بچہ ہے ظاہر اذان مغرب سے پہلے دعا مانگنی ہے یا پرساداری ہونی ہے۔ اللہ کی زمین پر 3 مقام بہت بلند ہیں اور ان تینوں کی نسبت علی کے ساتھ ہے۔ پہلا مقام جو سب سے افضل ہے وہ کعبہ ہے، یہ گھر اللہ کا ہے پر نسبت علی کے ساتھ ہے، چونکہ کعبہ میں اللہ نے علی کے علاوہ کسی کو نہیں بھیجا، زمانہ طاقت بھی استعمال کرے تو نہیں آ سکتے، اب کعبے کی کنجی ہی زمانے کے پاس ہے، ابھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف شرف علی کی اماں کو حاصل ہے کہ بی بی کعبے میں تشریف لائی ہے۔ چپ کر کے کیوں سن رہے ہو؟ روزہ ہے، اب تو دوسرا دن عید کا جائے۔ سید محسن شاہ صاحب تشریف فرمائے، صدرانہ سیدہ انشاءاللہ، وہ بھی نوکری ہے، پھر آپ کا حکم ہے جتنا بولو گے اتنا اچھی بات ہو جاتی ہے، باقی بات کا مسئلہ نہیں ہے جناب۔ کعبہ کی نسبت علی کے ساتھ ہے، مسجد نبوی کی نسبت علی کے ساتھ ہے۔ آپ کے بچے جانتے ہیں کہ سب کے دروازے بند ہو گئے تھے، صرف علی کا کھلا رہا۔ امام زمانہ ان ہاتھوں کا محتاج نہ فرما۔ سارے میرے بھائی برادران بیٹھے ہیں، سارے ذاکرین بیٹھے ہیں، شاعر بیٹھے ہیں، نوح خان بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں، میرے بڑے بیٹھے ہیں، جس کا دروازہ قبلہ مسجد میں کھلتا تھا، پتہ نہیں جلال میں آ گئی وہ ذات، کچھ لوگوں کو دیکھ کر اللہ نے کہا حبیب سب کے دروازے بند کرو، بس 2 دروازے کھلے رہیں، ایک تیرا ایک علی کا۔ اور یہاں پر میں مانپور میں جملہ کہوں اور یہاں سے مہر نہ لگے تو آج کے بعد یہ جملہ کہنا ہی نہیں ہے۔ علی کا دروازہ مسجد میں کھلنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کام مسجد میں ہوتا ہے علی کے حجرے میں بھی بس وہی ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھوں کا امام زمانہ محتاج نہ فرمائے، مولا صحت دے آپ کو، بھائی آپ میرے جا تھوڑے ہاتھ بلند فرماؤ جوان۔ جب علی کا دروازہ مسجد میں کھلا رہ گیا تو کچھ لوگوں نے سرکار مصطفیٰ کے سامنے علی کے دروازے کھلے رہنے پر اعتراض کیا۔ ان میں 2 کا نام مجھے آتا ہے، 2 رسول کے چچا بولے، جناب حمزہ اور حضرت عباس۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بھتیجا ہے ہمارا علی، برخوردار ہے وہ، میں ہوتا تو داد دیتا۔ رسول نے فرمایا رشتہ نہ بتائیے، کام بتائیے۔ واہ 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 واہ، رشتے نہ جتلائیے، آپ اپنا حکم کریں، آپ نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا دروازہ بند کیوں، علی کا کھلا کیوں؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا چچا جان جس نے علی کا کھولا ہے آپ کے بھی اسی نے بند کیے ہیں۔
نہ میں نے اپنی مرضی سے علی کا کھولا ہے، بھائی رجب علی مولا کو صحت دے دی، نہ میں نے علی کا کھولا ہے نہ تمہارے بند کیے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلو گزارش ہے کہ ایک روشن دان رکھ لیں مسجد کی دیوار میں تاکہ مسجد کی ہوا اور روشنی ہمارے حجرے میں آئے۔ فرمایا بالکل۔ اتنی چپ انہوں نے بھی نہیں کی جتنی آپ کر گئے۔ جب انہوں نے کہا جی علی کا دروازہ کھلا ہے، ہمیں روشن دان کی بھی اجازت نہیں، سبب برادران اہل سنت کا اتنا بڑا عالم ہے کہ اسے امام کہتے ہیں، امام غزالی، اس نے جملہ لکھ کر عرش اٹھا کر مومن کی جھولی میں رکھ دیا ہے، قبول کرنا ہے آپ نے۔ وہ کہتے ہیں سرکار کے رحمت والے چہرے پر سرخی جلال آئی اور فرمایا چچا جان میں بات ٹال رہا تھا، اگر آپ سننے پہ باضد ہیں تو پھر سنتے جائیے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے حبیب جن کے بچوں نے نطفے سے پیدا ہونا ہے ان کے دروازے بند کر، اور جس کے بچوں نے نازل ہونا ہے اس کا دروازہ۔ معرفت والے لوگوں سے ملاقات ہوگی شام کے وقت، سارا دن کی تھکاوٹ اتار دی حسین کے ماتمی نے۔ سرکار مہربانی ہے مجھ سے، ہاتھ بلند کرو جوان جوان، حیدری سلامت رہو، یہ خیرات والے عزادار، اللہ اکبر۔ چلو خوش میں جناب حکم کریں، میں نوکر ہو گیا تو فرمایا جن کے بچوں نے پیدا ہونا ہے ان کے دروازے بند کر، اور جس کے بچوں نے مثل قرآن نازل ہونا ہے۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا دروازہ کھلا رہنے دے۔ چلو آل محمد بس صحیح ہے جی، صحیح 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 ہو جائے گا، گزارا ہو جائے گا، مہربانی مہربانی مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ سر جی راضی رہنا، حکم کی تعمیل ہوگی جی۔ آپ فرمایا جس کے بچوں نے نطفے سے پیدا ہونا ہے ان کے دروازے بند کر، اور قرآن نے یہاں گواہی دی ہے، میں آیت پڑھتا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ وہ بھی شیعہ ہے جس کو لولو مرجان کا پتہ نہ ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں میں وہ اللہ ہوں جس نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے، پھر سمندر مل بھی گئے، پردہ بھی رہا، چھیڑ کے نہ چھوڑا کرو، پھر پردہ بھی رہا اور موتی بھی نکلے۔ اہل سنت برادران کی تفسیر کا نام ہے در منصور، آپ کی کتاب جو تفسیر اس کا نام ہے مجمع البحرین۔ کتابیں دو ہیں، دونوں میں روایت ایک ہے کہ سرکار مصطفیٰ نے منبر پہ بیٹھ کر انہی آیات کی تلاوت کی کہ میرا اللہ کہتا ہے میں نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے، پھر مل بھی گئے، پھر پردہ بھی رہا، پھر موتی بھی نکلے۔ ایک بندہ مسجد کے وسط میں اٹھا، اس نے بلا تشبیہ ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ ذرا وضاحت فرمائیں، مل بحران مل حجاب مل لؤلؤ والمرجان، وہ دو برابر کے سمندر کون ہے؟ جو پردہ ہے وہ کون ہے؟ جو موتی ہے وہ کون ہے؟ مسکرا کے فرماتے سن اِنَّ عَلِيًّا وَالْفَاطِمَةَ بَحْرَانِ عَمِيقَانِ مِنَ الْعِلْمِ وَأَنَا الْحِجَابُ۔ فرمایا اللہ کے ایک سمندر کا نام علی ہے، دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ ہے، پردہ میں مصطفیٰ۔ جو یہاں پہنچا ہے اسے میری طرف سے واہ واہ ہے، جو نہیں پہنچ سکا میرے انگلی پکڑے میں اسے چلنے کے ڈھنگ سکھاؤ۔ فرمایا ایک سمندر کا نام علی، دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ، پردہ میں خود مصطفیٰ۔ جس کو شوق ہے علی جیسا بننے کا ہم حاضر ہیں، پورا کر لے پر ایک کام کر، اپنے سسر کو درمیان میں بٹھا پھر باپ بن کے دکھا۔ واہ 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 واہ۔ جو پہنچ گئے ان کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، جو ہاتھ بلند نہیں بھی کر رہے پہنچ سارے گئے۔ تھوڑی آواز کم کر جا، زیادہ آواز ہو گئی۔ سارے آندن ودھات میرے لئے گھٹا، خیر ہے۔ ایک سمندر کا نام علی ہے، اور یاد رکھنا سادات عظام اور عزاداران حضرت حسین علیہ السلام، سیدہ حسین کی پاک اماں
علی کے گھر میں چکی چلانے نہیں آئی؟ ایک دو، جسے چکی چلانے والی بہو جی سیدہ یاد ہے، بند کر یار محسن ہون کیڑے ذاکر آنا ہی چکی چلانے والی سیدہ جسے یاد ہے، اس کو کیا یاد ہے؟ سیرت بطول ہے چکی چلانا، یہ سیرت نہیں ہے. تھینک یو سر. یہ واقعہ ہے. سیرت اور ہوتی ہے، واقعہ اور ہوتا ہے. سیرت چھپی ہوئی ہوتی ہے. بندے کہتے ہیں نہیں سیرت پہ جانا صورت پہ نہ جانا، یا اڑ جاؤ گے یا چپ کر جانا. جس سیدہ طاہرہ کی ظاہری صورت دیکھنے کے لیے بھی اللہ والی آنکھیں چاہیے. اس بطول کی سیرت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ واقعہ ہے چکی چلانا، سیرت نہیں ہے. مولا کی قسم ہے میں آپ کی محبت میں اتنا سرشار کھڑا ہوں کہ اگر وقت ہوتا تو میں ساری رات آپ کے سامنے پڑھتا رہتا. مثلا میں مانپور کیوں آیا مجلس پڑھنے؟ تو وہاں بیٹھ کر میں چائے پیوں، کھانا کھاؤں، دوستوں سے ملوں، آپ سے ملوں. جوان یہ بچے تصویریں بنواتے ہیں، ان سے تصویریں بنواؤں. جس نے مجھے تصویریں بنواتے دیکھا اس نے کہا جعفر مانپور تصویریں بنوانے آیا تھا. جس نے کھانا کھاتے دیکھا اس نے کہا نہیں کھانا کھانے آیا تھا. اس نے کہا نہیں چائے پینے آیا تھا. سر میں کچھ کرنے نہیں آیا، میں مجلس پڑھنے آیا ہوں. یہ 4-5 واقعے تھے جو ہو گئے ہیں. نہیں آئی زمین پہ چکی چلانے محمد کی بیٹی. اور یاد رکھے سارا زمانہ کبھی بھی میری مخدومہ سیدہ طاہرہ چکی نہ چلاتی اگر کھانے والا حسین نہ ہوتا. سلامت رہو، سلامت رہو، آباد و شاد رہو جو علی شہنشاہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہے. امام زمانہ شام کا وقت ہے، آپ کو محتاج ہی نہ فرمائے، برکت والا ذکر ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. نہیں ہے چکی چلانے. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ یہ مسجد نبوی علی کے ساتھ نسبت ہے. تیسرا مکان ہے مسجد کوفہ، اس کی نسبت علی کے ساتھ ہے. تیرے بچے جانتے ہیں علی شہنشاہ کی جو بیعت ہوئی تھی وہ مدینے میں ہوئی تھی. ظاہری اعلان میرے مولا کی جی خلافت و ولایت کا غدیر میں ہوا تھا، لیکن علی منبر پہ تھوڑی دیر کے بعد آئے ہیں. تو جو ظاہری بیعت ہوئی ہے وہ مدینے میں ہوئی ہے، اور بہت رش تھا سرکار علی کی بیعت والے دن. نہج البلاغہ پڑھیں آپ کو لطف آ جائے علی کے خطبے کا. علی فرماتے ہیں جو مدینے کے بزرگ تھے اتنے بے چین تھے میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے کہ وہ لاٹھیوں کے سہارے چل کے آئے. جو بیمار تھے وہ وارثوں کے کاندھوں پہ بیٹھ کے آئے. جو بچے تھے وہ گھٹنوں کے بل چل کے آئے. میں ہوتا تو داد دیتا. علی فرماتے ہیں غیرت مند معاشرہ تھا عرب کا. داماد وارے میں نہیں تھا، زندہ دفن کرنا بچی کا وارے میں تھا. اس معاشرے کی عورتیں چہرے پر نقاب ڈالنا بھول گئی تھیں. اب یہاں پر ایک بندہ بولے یا علی کیوں رش ہے؟ فرماتے ہیں مدینے والے دیکھنے آئے تھے علی بیٹھے گا کہاں. آپ کو وہاں ہے جو پہنچ گئے. چونکہ منبر کی آخری سیڑھی بچی تھی اس پر سرکار مصطفیٰ بیٹھتے تھے. علی وہاں تو بیٹھے گا نہیں. علی خطبہ دے کے منبر کے پاس کھڑے ہو کے بیعت لے کے گھر چلا جائے گا. لیکن علی فرماتے ہیں اس وقت مدینہ ششدر رہ گیا، نقش دیوار بن گیا. جب میں علی نے محمد کا امامہ پہنا، محمد کی عبا پہنی، محمد کی قبا پہنی، محمد کا عصا ہاتھ اٹھا رہے نا سرکار، محمد کی نالین پہنی. علی فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، میں وہیں جا بیٹھا جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے، میرے آقا بیٹھتے تھے، میرے مولا بیٹھتے تھے. تم سر مارتے جاؤ خیر ہے. فرمایا میرے آقا اور مولا جہاں بیٹھتے تھے میں وہیں جا بیٹھا. اور علی نے وہیں بیٹھتے جملہ کہا الحمدللہ الذی جعل حق. اس اللہ کی حمد ہے کہ حق آج اپنے مقام پہ آیا ہے. ایک بندہ مسجد چیر کے اٹھا، اس نے کہا یا علی جی یہاں تو کوئی نہیں بیٹھا، یہاں تو پیغمبر اکرم بیٹھتے تھے. فرمایا ہاں. تو وہیں جا بیٹھا؟ فرمایا دیکھ تو رہا ہے وہیں بیٹھا ہوں. فخر کیا کر اپنے علی شہنشاہ پر، ناز کیا کر کہ اللہ نے آپ کو علی دیا ہے. اس سے بڑی نعمت اللہ کے پاس کوئی نہیں. علی سے بڑی خبر ہی کوئی نہیں آسمانوں پر.
تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ سارے عذاب زمین پہ آتے ہیں، طوفان زمین پہ، زلزلے زمین پہ، وائرس زمین پہ، کرونا زمین پہ، یہ بارشیں زمین پر، سارے عذاب زمین پہ آتے ہیں، آسمانوں پہ کیوں نہیں آتا؟ معصوم فرماتے ہیں آسمانوں پہ علی کا دشمن ہی نہیں ہے، یہ دشمنان علی کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، اللہ غضبناک ہو جاتا ہے علی کے دشمنوں پر۔ اور ایسے تو جب مولوی ڈراتا پھرتا ہے یہ کرو گے تو جہنم جائے گا، 2 رکعت نماز چھوڑیں گے تو وہ جہنم پھینک دے گا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اتنی بڑی سزا دے گا۔ یہ عباس کالم کا پھریرا میرے ہاتھ میں ہے، شیعہ مذہب سے بڑی قسم، شیعہ مذہب میں سے بڑی قسم کوئی نہیں، عباس مجھے فالج کر دے میں جھوٹ بولوں، جہنم کسی گناہ کی سزا نہیں، بس علی کو بھونکنے کی سزا ہے، اور جنت بھی کسی چیز کی جزا نہیں، علی کی ولایت کی جزا ہے۔ ہاتھ اونچے، حیدر! مل گئے وہ لوگ جنہیں ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر آ گئے، حیدری! آپ کو واہ واہ، امام زمانہ آپ کے ہاتھوں کو محتاج نہ فرمائے، سیدہ کونین آپ کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، سادات عزاداروں کو جھولیاں بھر کے جو اس بارگاہ سے، یہ وہ خیرات والا دروازہ ہے جہاں سے کوئی دشمن بھی خالی نہیں جاتا۔ آپ کے تو دلوں میں علی رہتا ہے، آپ کے تو دلوں میں میرا 12واں مولا رہتا ہے، حسین کے عزادار آپ تشریف فرمائیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف ہمارے پاس ہیں اور کسی کو اللہ نے دی نہیں۔ علی کی ولایت ہمارے پاس ہے، عزاداری حسین ہمارے پاس ہے، خاک شفا ہمارے پاس ہے، تسبیح سیدہ ہمارے پاس ہے، حدیث قصہ ہمارے پاس ہے، مسکرا پڑھو نعت علی ہمارے پاس ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور بندے جو تلاشی میں لگے رہے ہیں ان کو لگے رہنے دیں۔ مولا کی قسم ہے، مسجد کوفہ نسبت علی کے ساتھ ہے۔ میرے مولا نے بیعت مدینے میں لی تھی، لیکن دارالخلافہ پھر کوفہ کو بنایا تھا، مدینے سے ہجرت کر کے کوفہ تشریف لائے تھے۔ کیوں؟ سبب ہونا چاہیے نا۔ اب اس کا کتنا سادہ سبب خود علی مولا نے فرمایا ہے۔ علی مولا سے مالک اشتر جیسا قریبی نوکر، چیف آف آرمی سٹاف ہے مالک اشتر جناب امیر المومنین کا، حضرت عمار یاسر جیسا بندہ جو علی کے بالکل قریب ہے، انہوں نے کہا یا ابا الحسن، یا امیر المومنین، مولا مدینے میں رہتے ہیں، کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ بیعت یہاں لیے، تخت وہاں لگائیں گے۔ علی فرمایا ہاں اب چونکہ میری حکومت شروع ہو گئی ہے، اب ریلیاں نکلیں گی۔ بہت اچھے، یا کوئی نہیں بولا جہاں آپ بول پڑے، اب لوگ احتجاج کریں گے، تو یہ مدینہ بڑا تقدس مقدس شہر ہے، یہ میرے سردار کا شہر ہے، اس کے تقدس کو علی پامال نہیں ہونے دے گا، اور کوفہ چلتے ہیں، جس نے نکالنے وہی ریلیاں شیلیاں نکالے۔ وہ کبھی کبھی بول پڑا کرو تو انہوں مولا خیر کرے اللہ تو انہوں ذاکر بنا دے، اس طرح سمجھ نہیں آنی نا جی۔ بندہ یوں کر کے جو بیٹھا رہے تو فائدہ کیا ہے آنے کا؟ طلب ہونی چاہیے چہرے پر، چونکہ سورۃ یاسین میں اللہ کہتے ہیں جو کام کرتے ہو 7 فرشتے لکھتے ہیں، 7 تصویریں لیتے ہیں، قیامت کے دن البم رکھے گا جی یہ کرتے رہے ہو۔ اللہ کو پتہ ہے بندے کا مکر جائے گا۔ ہاں اس لیے آل محمد کے ذکر میں جو آپ کے چہرے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہنے چاہیے، اس لیے میں جوانوں کو تکلیف دیتا رہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کوفہ کی مسجد کے نظام علی کے ہاتھ میں، اور بڑی وسیع مسجد ہے، کتنے انبیاء کے مصلے ہیں وہاں پر۔ جب سرکار مصطفیٰ معراج پر گئے تھے تو اس مسجد سے ہو کے گئے تھے، میرے سردار کا بھی مصلی وہاں پہ ہے۔ جملہ کہنا ہے جی، جملہ کہنا ہے، آج تک تم بھی میرے ساتھ رہے تو میرا بچہ سنا نہیں ہے، مصلی سب کے ہیں، منبر علی کا ہے۔ جیو یہاں سے مہر لگی ہے بھائی رجب حسین مولا آپ کو بیدار دیتا، آپ کو مولا امام زمانہ سلامت رہے۔ منبر علی شہنشاہ کا ہے، فیصلے علی کے ہیں، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ حکومت کسی کی بھی رہی ہو فیصلے علی نے کیے ہیں جی، تخت پر کوئی بیٹھا ہو فیصلہ علی نے کیا ہے۔ اسلام پہ جب بھی مشکل بنی ہے ذوالفقار علی کی چلی ہے، دین پر جب بھی مشکل بنی ہے کسی نے سوال کیا ہے تو جواب علی نے دیا ہے۔ بندے علی سے دشمنی کر سکتے ہیں
علی کے علم سے انکار نہیں کر سکتے. عالم عالم ہوتا ہے، چاہے وہ کھیت میں کھڑا ہو، وہ چاہے کسی باغ میں مزدوری بھی کر رہا ہو، وہ عالم ہوتا ہے. جہل جہل ہوتا ہے چاہے منبر پہ ہو. یہ پکی بات ہے، جہالت بھی منہ سے نظر آتی ہے. بس ختم ہو گئی میری پڑھائی. ایک جملہ کہنا ہے جی، اور ایک بڑی انوکھی بات آپ کو سنانی ہے. میرے مولا کے 18 بیٹے ہیں یا 16 ہیں، 2 روایتیں ہیں. چلو ہم مولا کا 1000 بھی ہو ہم تو خوش ہیں. حسن ابن علی، حسین ابن علی، حنفی عباس ابن علی، جعفر ابن علی، عون ابن علی، عمران ابن علی، ہاشم ابن علی، عبداللہ ابن علی، عبداللہ اصغر ابن علی، عبداللہ اکبر ابن علی، محمد اوسط ابن علی، محمد اصغر ابن علی. یہ میرے مولا کے بیٹوں کے نام ہیں. ان میں عمران ہے، باقی کوئی نام نہیں ہے جی. نہیں ہے جی، نہیں ہے جی، نہیں ہے. میں مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نہیں ہے جی. ان میں سارے ابن علی ہیں. ایک بیٹا ہے میرے شہنشاہ کا جو ہے محمد بن حنفیہ. بھی یہ ماں کے نام سے ہے. حنفیہ جناب علی کی شہنشاہ کی بابا جی زوجہ کا نام ہے. یہ پہلے دور حکومت میں بی بی قید ہو کے آئی تھی دربار میں. اس کا نام بی بی کا نام تھا خولہ بنت جعفر بنت یاس. یہ پہلے دور حکومت میں قید ہو کے ایک جنگ ہوئی تھی. مختلف انگلیاں اٹھی دربار میں. ہر بندہ کہتے ہیں میرے نکاح میں دے دو، میرے عقد میں دے دو، مجھے دے دو، مجھے دے دو. بی بی نے کہا ہاتھ نیچے کرو. بہت اچھے جی. بی بی نے کہا میرے کچھ سوال ہیں ان کا جواب دے دو. نکاح تو دور کی بات کلیزی قبول کروں گی. بی بی سوال کرو. بی بی کہتے جب میں ماں کے شکم میں تھی تو کیا ہوا تھا؟ میری ماں نے کیا کہا تھا؟ پھر میری ماں کو جواب کیا آیا تھا؟ پھر جب میں پیدا ہوئی پھر کیا ہوا تھا؟ پھر میری ماں نے کیا کہا تھا؟ وہ لفظ ایک تختی پر لکھے گئے ہیں، وہ تختی کہاں ہے؟ بس یہی سوال ہے. انہوں نے کہا بی بی یہ کیسے سوال ہے؟ محبوب خدا دنیا سے چلے گئے، جبریل کا آنا جانا بند ہے. وہ آتا جاتا تو پوچھ کے بتاتے. تو ماں کے شکم میں تھی، ہمیں کیا پتا؟ 650 سال کا سلمان کمر سیدھی کر کے اٹھا، کہتا ہے کیا ہوا جو جبریل نہیں آتا؟ استاد جبریل جو ہے. سبحان اللہ. معرفت والے لوگوں کو سلام ہے. میں قربان ہو جاؤں اس بندے پر جو ہاتھ بلند کر بھی رہا ہے. بھائی سرکار سلمان سرکار سلمان نے کبھی بھی انتظار کریں، میں اپنے مولا سے ہو کے آتا ہوں. دستک دی، اندر سے علی امیر المومنین چلتے آ رہے ہیں. چلتے چلتے میرے مولا امامہ باندھتے آ رہے ہیں. دروازہ کھول کے کہتا ہے کیا کہہ دیا خولا نے؟ اور چلتے چلتے امامہ باندھتے باندھتے میرے مولا دربار میں آ گئے. مسند ملی، سرکار تشریف فرما ہوئے. خولا کو دیکھ کر کہتے ہیں تیرے جواب دینے ہیں کہ تیرے سوال بھی میں بتاؤں؟ اس نے کہا مولا دل میرا کرتا ہے سوال میں بتاؤں جواب آپ دیں. فرمایا پوچھ. اس نے پھر وہی پوچھے. ماں کے شکم میں تھی تو کیا ہوا تھا؟ آواز کیا آئی تھی؟ جب میں پیدا ہوئی پھر کیا ہوا؟ پھر میری ماں نے کیا کہا؟ وہ الفاظ ایک تختی پر ہیں، وہ تختی کہاں ہے؟ علی فرماتے جب تو ماں کے شکم میں تھی قحط پڑ گیا تھا، بارشیں بند ہو گئی تھی. تیری ماں نے کہا کتنا منحوس بچہ ہے، جب سے میرے شکم میں آیا ہے بارشیں بند ہو گئی. ہاتف غیبی سے آواز آئی تھی خبردار اسے منحوس نہ کہے. پھر جب تو پیدا ہو گئی تھی تو بارشیں اللہ نے برسائیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ. تیری ماں نے کہا کتنی خوش نصیب بچی ہے، جب سے میری جھولی میں یہ رحمت جاری ہو گئی ہے. پھر تیری ماں نے جو الفاظ کہے تھے وہ تختی پر لکھے تھے. بچہ توجہ کرنا. علی فرماتے اس وقت تو میرے لیے غیر محرم ہے، وہ تختی تیرے بالوں میں ہے، نکال کے دے. امیر المومنین نے عبا اتاری، سر پہ رکھی، گھر لے آئے. نام بدل کے حنفیہ رکھا. سبحان اللہ. 2-2.5 سال ہو گئے بی بی علی شہنشاہ کی حویلی میں. ایک دن مولا گھر ہے تو پریشان ہے. علی فرماتے پریشان کیوں ہے؟ توجہ. کہتے یا علی آپ جیسے کریم کے گھر میں رہ کر بھی جھولی خالی ہے، کیا کہیں گے لوگ؟ علی کے گھر میں رہ کر بھی اس کی جھولی آباد نہ ہوئی. علی فرماتے بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ مولا بیٹا. فرمایا ہاتھ بڑھا. جناب حنفیہ نے بلا تشبیہ ہاتھ بڑھایا. تیرے مرشد علی نے اپنا ہاتھ
बीबी के हाथ में बिला तस्बीह रखा और हुक्म दिया, इहमली बे मुहम्मदिन, मुहम्मद का बोझ बर्दाश्त कर, मुझे गाजी की कसम है। पलक झपकने से पहले अली ने कहा, मेरी अमानत दे मुहम्मद माँ की झोली में। अल्लाह की कसम खा के कह रहा, किताबें भरी पड़ी हैं मजहब आले मोहम्मद की। जिस तरह ईसा मौजज़े से आया तो इब्ने मरियम है, मैं होता तो यहां दाद देता जैसे आप दे रहे हैं। इसी तरह अली का ये बेटा भी मोहम्मद बिन हनफिया, मां के नाम से निस्बत है। और जो हनफिया का बेटा है वो पलक झपकने से पहले आ जाता है, तो जो सैयदा के बेटे हैं वो कैसे आते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूमत किसी की हो, फैसले अली ने किए हैं। तख्त किसी का हो, इल्म अली ने दिया है। आज दूसरा दिन है ईद का, अली की बेटियां उदास हैं बाबा के बाद। ये बेटी को पता होता है हम वो दर्द पढ़ ही नहीं सकते। ये कोई बेटी ही बता सकती है कि उसे अपने बाप की जुदाई का दर्द कितना होता है। घर में एक बंदा फर्द चला जाए, बुजुर्ग भी, पूरा शहर आता है उसके पास ईद वाले दिन फातिहा पढ़ने कि यार आज वो ईद है और आपके बुजुर्गों का इंतकाल हो गया था। सारा दिन बैठी रही अली की बेटी कूफा में, कोई तो आएगा, आज ईद का दिन है मेरे पापा का। मैं इस कौम को देखता हूं, ये मुख्तलिफ कौम है यार। सैयद नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा, आजादार नहीं मातम करेंगे तो कौन करेगा। ये मुख्तलिफ कौम है सारी कौमों से। शिया कौम जैसी कौम कोई नहीं है, चूंकि अल्लाह ने ये कौम बीबी सैयदा की दुआ से खल्क की है, इसलिए इनको मुख्तलिफ होना चाहिए। बंदे ईद मना रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को मिलने जा रहे हैं, बच्चों को सैरें करवा रहे हैं, ये फिर आज रो रहे हैं। इन्होंने तो कल भी ईद नहीं की। ये जब से ईद का चांद नजर आए तब से अली की बेटियों को पुरसा दे रही है कौम। दुनिया की बेटियां शॉपिंग करती रही हैं, मेरी कौम की बेटियां सियाह लिबास पहनकर, सियाह चादरें सर पे रख के अली की बेटियों का मातम करती रही हैं। उस वक्त बड़ा मुश्किल वक्त था। हसन मौला फरमाते हैं, जब ईद वाले दिन मैं मस्जिद कूफा में जा रहा था ईद पढ़ाने, हसन कहते हैं मैंने अली बाबा का अमामा सर पे रखा। मैं सोचता रहा कि ज़ैनब के पास से गुजरूं कैसे। जब बाबा के अमामा को देखेगी ज़ैनब मुझ पे सवाल करेगी, वाह 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 वाह। जो हाथ सीनों तक चले गए, बस यही पुरसा है जो है कर यही आपकी है, सुन रही अली की मौजमा बेटी। ढेर सारे दर्द हैं कूफा की धरती पर। आले मोहम्मद को कूफा खा गया है। मुस्लिम जब शहीद हुआ तो वहां भी ईद वाला दिन ही था। अली की बेटियां यतीम हो गई तो 10 दिन के बाद ईद ही थी। ना मुस्लिम के वक्त ज़ैनब ने ईद की, ना अली की मौजूदगी में। हम क्यों करें? हमारी ईद तब होगी जब 12वां आएगा। वो जो खून ढो रहा है पर्दे में बैठकर, दुआ क्या कर वो जल्दी आ जाए। और आना चाहिए मेरे बादशाह को, जल्दी दुआ किया करो हमारा ईमान मजबूत रहे। अल्लाह हमें ईमान और अली की विलायत पे साबित रखे, जो कि मुश्किल तरीन जमाना चल रहा है। अब आगे पता नहीं कितनी मुश्किलात आएंगी। आखिरी जुमला है मेरा और उसी में सारी शहादत बंद है, अल्लाह की कसम बंद है। 19-20 रातें गुजर गई, जख्मी रहा अली। हसन मौला फरमाते हैं जब 20वीं रात गुजर गई और शहरी का वक्त करीब था, मेरे बाबा तकिए की टेक छोड़ के उठ के बैठ गए। फरमाते हसन सारे भाइयों को बुला। 18 बेटे अली के हुजरे में आ गए। 3 बेटियां यूं दीवार के साथ बैठी हैं। बाबा हुक्म फरमाते मेरे साथ वादा करो, तुम्हारा कुछ बचे या ना बचे, अल्लाह का दीन बचना चाहिए। बेटों ने कदम चूम के कहा बाबा हमारा सबका वादा है, हमारा कुछ भी ना बचे, अल्लाह का दीन बचेगा। फिर भी अली कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं। हसन कहते बाबा वादा हो गया, किसे देख रहे हो? फरमाया सबने वादा किया है, हुसैन कहाँ है? मैं सदके जावा तो अली है तो मैं अपने बेटे कुर्बान कर दूं। इस है पर ऊंची आवाज में निकल गई है, कदमों से आवाज है, बाबा मैं हाजिर। फरमाया तेरे सारे भाइयों ने वादा किया है, हुसैन तूने वादा नहीं किया मेरा बेटा? कहते बाबा एक गुजारिश करनी, अगर मुझसे वादा लेना है तो मेरे भाइयों से कहो ये बाहर चले जाए। बाबा एक बस मेरी ये शाम वाली बहन बैठी रहे, एक आप और एक मैं। मौला फरमाते हसन ले जा अपने भाइयों को बहनों को बाहर। शाम वाली दीवार के साथ है, हुसैन बाबा के सामने खड़े हैं। हाँ हुसैन बोल, क्यों भेजा सबको बाहर? कहते बाबा मैंने वादा करता हूं कि मेरा कुछ भी ना बचे,
दीन खुदा बचेगा। लेकिन एक वादा आपसे लेना है, जब मैं दीन बचाऊंगा तो देखने आएगा। वाह 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 वाह। हक यो बनता है जिवें तुसां हुण है की मेरे मुर्शद गरीब हुसैन दी लफ्ज़, आंखें नहीं ये समंदर बन गई हर अज़ादार की। अली फरमाते वादा है मेरा, मैं अली होकर वादा करता हूं, मैं आऊंगा तेरा देखने जब तू दीन बचाएगा। बता आऊं कब? हुसैन हाथ बांध के कहते बाबा 28 रजब को वतन छोड़ दूंगा। बाबा तू आ या ना, तेरी मर्जी। बाबा 8 ज़िलहज को दुनिया के गुनहगार हज पढ़ेंगे, मैं एहराम तोड़ के चला जाऊंगा। बाबा तू आ या ना, तेरी मर्जी। अली फरमाते फिर कब आऊं? कहते बाबा 2 मुहर्रम को करबला के जंगल पहुंच जाऊंगा। बाबा तू आ जाना, तेरी मर्जी। 3, 4, 5, 6, 7 का जब दिन चढ़ेगा, बाबा दुनिया के जानवर पानी पिएंगे, एक मेरी 4 साल की बेटी होगी जो जंगल करबला में पानी ढूंढेगी, उसे मिलेगा नहीं। बाबा तू आ जाना, तेरी मर्जी। अली फरमाते सकीना की प्यास पे ना आऊं तो कब आऊं? कहते बाबा 10 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा, अकबर के कलेजे में बर्छी लग जाएगी, तू आ जाना, तेरी मर्जी। अब्बास के बाजू चुना लूंगा, तू आ जाना, तेरी मर्जी। कासिम को चुन लूंगा, बाबा तू आ जाना, तेरी मर्जी। असगर का तीर निकाल लूंगा, बाबा तू आ जाना, तेरी मर्जी। खुद ज़िबा हो जाऊंगा, बाबा तू आ जाना, तेरी मर्जी। अली ने पलंग छोड़ा, हुसैन के गर्दन में पैर डालकर कहती है हुसैन ना मैं अकबर की बर्छी पे आऊं, ना मैं अब्बास के बाजू पे आऊं, ना मैं कासिम के सेहरों पे आऊं, ना मैं 13 ज़रबों पे आऊं कब? उस वक्त हुसैन उधर दौड़ा जिधर शाम वाली बहन बैठी थी। कहता है बाबा जब 9 लाख कुत्ते के सामने शिमर इसके बुरके में हाथ डाले, अब बाबा फिर नजफ छोड़ के आके देखना तेरे अल्लाह का दीन कैसे बचा, हुसैन ने कैसे बचा लिया। माता में हुसैन, माता में अली, माता में अली।